بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صدیق جان جس شخص میں پورے ملک کی جان بستی ہے، صحافتی حلقوں میں جو شخص پایا جاتا ہے اور پورا ملک اس پر جان نچھاور کرتا ہے، اس صدیق جان کو اس امپورٹڈ اور نااہل حکومت نے اپنے مسلسل جو بیانیے تھے وہ فلاپ ہونے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جنرل باجوہ نے اپنے تمام جرائم کو قبول کر لیا ہے اور اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے تمام جرائم کو قبول کیا۔ اس انٹرویو کی تمام ڈیٹیلز، کون کون سا جرم قبول کیا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور پھر کپتان کا جو خوف ہے، اس کی وجہ سے وزیر اعظم کی اتحادیوں سے غیر معمولی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں کیا کچھ طے ہوا ہے، یہ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میرے سورسز نے بتائی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور آخر پر پھر آپ کو بتانا کہ حسان نیازی جو عمران خان کے بھانجے ہیں، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، ان کا معاملہ گھمبیر ہو چکا ہے۔ وہ کچھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، حکومت چند سچ بولنے والوں سے خوف زدہ ہے۔ عمران ریاض خان ہو، صدیق جان ہو، مخدوم شہاب ہو، عمر دراز گوندل ہو، رائے ثاقب کھرل ہو، کوئی بھی ہو یا میں بندہ ناچیز ہوں، ہم تمام لوگوں کو کیوں مسلسل حکومت اور حکومت کے ہینڈلرز اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی سائیڈ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی سائیڈ تبدیل کر لیں۔ جب سائیڈ تبدیل نہیں کی جاتی تو پھر دھمکیاں دی جاتی ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایک شخص جس کا نام صدیق جان ہے، اس پر شیلنگ کا پروپیگنڈا کیا گیا؟ جی اس نے شیلنگ کروائی، حالانکہ صدیق جان اپنی گرفتاری سے پہلے تمام چیزیں کلیئر کر چکے تھے کہ وہ شیلنگ روکنے گئے تھے۔ ایک شخص جس نے پولیس کا یونیفارم، اسپیشل پولیس یونٹ کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، اس سے صدیق جان شیلنگ کروا رہے ہوں گے؟ وہ جو شعر ہے نا کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، ان کا وہی معاملہ ہے، انہیں سارا کچھ الٹا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ذرا وہ جو شخص شیلنگ کر رہا ہے اسے بھی گرفتار کریں، پھر اس سے پوچھیں کہ وہ کون سے ادارے کا ملازم ہے، آپ کو پورے کا پورا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ صدیق جان ان کی آنکھ کا کانٹا بنا ہوا تھا، کیونکہ صدیق جان انہیں ہر مقام پر ایکسپوز کر رہا تھا، کیونکہ صدیق جان ان کی باتوں پر میں جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس کو گرفتار کرنا ضروری تھا، اور آج صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور تھانہ رمنہ نے جی یہ گرفتار کیا صدیق جان کو، اور اس وقت صحافتی برادری نے احتجاج شروع کر دیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تشدد کیا گیا صدیق جان پر تو پھر وہ ہوگا، وہ دمادم مست کلندر ہوگا اس ملک میں جو پہلے حکومت اور ان کے ہینڈلرز نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ لگا لیں ٹل کا زور لگا لیں، میں جس چیز کا زور لگانے کا کہہ رہا تھا، میں یہاں پہ وہ غیر پارلیمانی الفاظ ہو جائیں گے، میں نہیں بول رہا، آپ وہاں سے بھی زور لگا کے دیکھ لیں۔ آپ اگر چپ کروا سکتے ہیں، آوازیں بند کروا سکتے ہیں تو اب کروا کے دیکھ لیں، آپ یہ آوازیں بند نہیں کروا سکیں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ آوازیں نہیں بند کروا سکیں گے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اسے اٹھا لو، یہ پہلے والوں سے کچھ جدا ہے، یہ حامد میر، ابصار عالم، ان تمام لوگوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ آپ کتنوں کو اٹھائیں گے؟ اب پورا ملک صدیق جان بن چکا ہے، اب دیکھیں صدیق جان کتنے نکلتے ہیں، آپ نہیں چپ کروا سکیں گے۔ آپ تاریخ کی غلط سائیڈ پر کھڑے ہیں، اپنی سائیڈ درست کریں، ہماری سائیڈیں درست بعد میں کروا لیجئے گا۔ اگلی خبر لے لیں اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جی جنرل باجوہ نے ایک شخص ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ صحافی ہیں متیلا صاحب، ان کو انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ انہوں نے یہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو ڈیٹیلز وہ کالم لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے فرسٹ کزن چودھری نعیم گھمن کی تیمار داری کے لیے ان کے گھر گیا
2 फरवरी 2023 को। कुछ ही देर के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तशरीफ ले आए। इब्तदाई गपशप के बाद कहने लगे कि आपके सवालात मुझ तक पहुंचते रहे, आज रूबरू पूछ लें, और फिर ये मुलाकात तवील इंटरव्यू में तब्दील होगी। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से कुछ चुभते हुए सवाल पूछे। जनरल बाजवा ने तहम्मुल के साथ मेरे सवाल सुने और हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके साथ गलत मंसूब की गई, मसलन ये कि तलत हुसैन, मुर्तजा सुलंगी और नुसरत जावेद को उन्होंने नौकरियों से निकलवाया था, और यह भी कि अबसार आलम पर उन्होंने हमला करवाया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 3 शख्स सबसे झूठे हैं, एक इमरान खान, दूसरा शेख रशीद और तीसरा एक सहाफी है। मीर शकील रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था, मैंने इन्हें जेल से निकलवाया था। मीडिया पर गुफ्तगू शुरू हुई तो जनरल बाजवा बोले कि आजकल हामिद मीर और तलत हुसैन मेरे खिलाफ हैं। हामिद मीर ने नसीम ज़हरा के वाले से भी जो बात की कि इसने मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शटअप कॉल दी थी, वो बिल्कुल गलत है। वो खातून है, वो मुझे क्या शटअप कॉल दे सकती हैं। अब यहां से ऊपर बाद वाला बाद में पढ़ते हैं। इसका अगर जिक्र किया जाए तो अभी तक सवालों का जवाब नहीं आया, सिर्फ सवाल हो रहे हैं। एक जवाब आया और वो ये है कि इमरान खान, शेख रशीद और तीसरा एक सहाफी बहुत बड़े झूठे हैं। वो कौन शख्स है? वो टक्कर का शख्स है जिसका नाम इमरान रियाज खान है, और ये तमाम लोग झूठे हैं, बाजवा साहब सच्चे हैं। और वो फिर किताब मेरे ज़हन में टाइटल आ रहा है उस किताब का, हम कहां के सच्चे। ठीक है जी, आप वाकई पता नहीं कहां के सच्चे हैं, हमें नहीं पता। फिर वो लिखते हैं कि तलत हुसैन को लगता है कि मैंने उसे नौकरी से निकलवाया था। तलत हुसैन को मैंने नहीं, जनरल फैज ने नौकरी से निकलवाया था। मैंने तो तलत हुसैन की मदद की थी। तलत हुसैन जब पहली मर्तबा नौकरी से फारूक हुआ तो मेरे कजन अंजुम वड़ाइच को लेकर मेरे पास आया। मैंने तो उल्टा जनरल फैज हमीद के जरिए से इनकी मदद की थी। मैंने पूछा क्या मुर्तजा सुलंगी, नुसरत जावेद वगैरह को आपने चैनल से निकलवाया था? कहते बिल्कुल नहीं, मुर्तजा सुलंगी को पहले मैं नहीं जानता था, 1.5 साल से उन्हें जानना शुरू हुआ। फिर मैंने सवाल किया अबसार आलम को आपने गोली मरवाई? कहते आप एक इंसान को कत्ल करना मामूली बात समझते हैं। मैंने कब्र में नहीं जाना, मैंने आज तक किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैंने कहा वो आप पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने आपको आर्मी चीफ बनवाने में मदद भी की और आपने फिर उन पर भी गोली चलवाई। मतलब एक सहाफी एक शख्स को आर्मी चीफ बनाने में मदद कर रहा है। पहले तो ये पाकिस्तानी कौम को बताया जाए कि किस कैपेसिटी में अबसार आलम ने जनरल बाजवा की मदद की बतौर आर्मी चीफ तैनाती के लिए, कि अबसार आलम के पास ऐसे कौन से अख्तियारात थे। ये सवालिया निशान तो अबसार आलम पे रह गया। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो पहले खुद इस सवाल का जवाब दें कि किस कैपेसिटी में उन्होंने जनरल बाजवा को जो है वो तैनात करवाया था आर्मी चीफ। फिर वो लिखते हैं कि जी मैंने कहा फिर जनरल इरफान मलिक ने जनरल बाजवा ने जवाब दिया अबसार आलम को गोली मैंने नहीं मरवाई, मैंने फुटेज देखी थी, हमला आवर के हाथ में छोटा सा टीटी पिस्टल था, हमला अनाड़ीपन से किया गया था, मैं ऐसा क्यों करता? मतलब ये कि मैं अगर किसी को भेजता तो वो प्रोफेशनल होता, मैं एक अनाड़ी शख्स को क्यों भेजता? मैंने कहा फिर जनरल इरफान मलिक ने ये करवाया था क्योंकि अबसार आलम ने उनकी तस्वीर ट्विटर पर लगाई थी, उन्होंने ये काम गुस्से में किया होगा। जनरल बाजवा ने कहा ये मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है नीचे के लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया और उसने ये काम किया हो। मैं तो असद तूर को भी नहीं जानता था, मुझे असद तूर के वाकये का भी अगले दिन पता चला। आर्मी चीफ को हर चीज की खबर नहीं होती, इसके करने के और बहुत काम होते हैं। वो जो दूसरों को इल इन्फॉर्म्ड कहते थे, शायद फिर वो इल इन्फॉर्म्ड खुद है जिन्हें किसी चीज का पता नहीं होता। माज़रत ये वीलॉग लंबा होगा, लेकिन आप अगर मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीलॉग के साथ जुड़े रहिएगा। उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान वाला वाकया एजेंसी ने भोंडे तरीके से किया था, मैंने इस पर जनरल फैज की क्लास ली, फिर मतीउल्लाह जान को छुड़वाया। मुझ पर आजम स्वाति और शहबाज गिल को नंगा करने का भी इल्जाम लगाया गया। मैं 60-62 साल का हूं, मैं इस उम्र में किसी को नंगा करवाऊंगा? 70 साल के बुजुर्ग आजम स्वाति को नंगा कैसे कर सकता हूं? यह भी बकवास है। मुझ पर शहबाज गिल को नंगा करने का इल्जाम भी गलत है, मेरा इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कब्र में भी जाना है, लेकिन आजम स्वाति ने मुझे बास्टर्ड तक लिख दिया। फिर बता दें बाजवा साहब किसने करवाया? आपके पास इतनी तो खबरें होंगी ना कि आजम स्वाति को और शहबाज गिल को नंगा किसने करवाया। ये फिर कौम को बताएं आप, अगर आपने नहीं करवाया तो फिर ये बातें छुपाते क्यों हैं आप? पुलिस और एफआईए भी ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं। मैंने कहा आजम स्वाति तो एजेंसियों पर इल्जाम लगाते हैं। वो बोले बाज औकात एजेंसियों में शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की जाती है, ये निचले लेवल पर होता है। बहरहाल मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि इमाम मिजारी ने पोस्टर लगाया जनरल बाजवा बेगैरत है, तो इस पर जवानों को गुस्सा आया। एक मेजर ने कहा सर आप बेगैरत हैं, हम इसको फिक्स करेंगे। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, बस कानूनी तरीके से निपटें और इस इशू को खत्म कर दें। मैं हर तरह की तनकीद बर्दाश्त करता था, लेकिन अदारे की इज्जत का भी सवाल होता है। फिर ईमान मजारी के खिलाफ जीएचक्यू ने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई और ये पूरे का पूरा मामला जो है वो हुआ।
پھر انہوں نے مریم نواز والا واقعہ کیسے ہوا، کس نے دروازہ توڑنے کا حکم دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بریگیڈیئر حبیب اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے، کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر نعرے بازی کی تو عوام فوجی جوانوں اور میڈیا کا دباؤ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو جنرل فیاض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا، مگر نچلے لیول پر کچھ زیادہ ہو گیا۔ پولیس نے جب ریڈ کیا تو کیپٹن صفدر اور مریم نواز الگ الگ کمرے میں تھے، وہ دونوں ایک کمرے میں نہیں تھے۔ اب یہ مریم نواز بتا سکتی ہیں کہ میاں بیوی ہونے کے باوجود وہ دونوں کٹھے ہوتے ہوئے بھی ایک کمرے میں کیوں نہیں ہوتے، اور زیادہ وقت بلکہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز اکٹھی ہوں۔ کیپٹن صاحب بیچارے ہری پور ہزارہ میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور مریم نواز ادھر لاہور جاتی عمرہ میں عیاشی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو یہ مریم نواز بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے شوہر رکھا ہوا ہے یا کیا رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی تعلقات بھی نہیں ہیں، اور وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی سوال کیا کہ شیو کرتے ہوئے آپ صدیق جان کو سنتے ہیں، مجھے یہ سن کر افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا انٹلیکٹ لیول اتنا پست ہے۔ یعنی یہ صدیق جان کا انٹلیکٹ کم کہہ رہا ہے اور اپنا انٹلیکٹ شاید زیادہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ انٹلیکچوئل ہوں، صدیق جان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے صدیق جان کو کہا تھا، مجھے کسی نے اس کا وی لاگ بھیجا تھا تو شیو کرتے ہوئے سنا اور یہی فارغ وقت ملا۔ ویسے بھی جب آپ دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ وہی بات سننا چاہتے ہیں جو آپ کے حق میں ہو اور آپ کے مخالف کے خلاف ہو۔ بعض اوقات آپ کسی کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ یوٹیوبرز میرے پاس آئے ہوئے تھے تو اس وقت صدیق جان کو یہ کہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی کیسے عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے، اور ایسے بھی جن کو بنایا ہی فوج نے تھا۔ یہ بڑا اہم، اب اس پر تمام جرائم قبول ہونے جا رہے ہیں۔ اس بیان پہ یہ بولے بالکل ہم نے کچھ صحافیوں کو بنایا، ان کو ہم خبریں بھی دیتے تھے، ان سے پروگرام بھی کرواتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب فوج کی نون لیگ کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو ہمیں ایسے صحافیوں کی ضرورت تھی جو ان کے خلاف بات کریں گے، ان کے مخالف ہوں۔ اس طرح ARY کی ہمیں اس لیے ضرورت تھی کہ وہ ہماری بات کرتا تھا۔ چودھری غلام حسین اور صابر شاکر کو تو میں فیلڈ میں بھی ساتھ لے کر گیا۔ جب فوج نے اپنی پالیسی تبدیل کی تو ہمیں ایسے صحافیوں کو آہستہ آہستہ بتانا چاہیے تھا، آہستہ آہستہ ان کا بیانیہ بدلنا چاہیے تھا اور ان کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نے ایک دم اپنی سائٹ بدلی۔ اس سے وہ صحافی وہیں پر رہ گئے۔ دوسرا، عمران خان جھوٹ بولنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، وہ بہت چلاک آدمی اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں، لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ رکیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت آپ نے گرائی تھی، آپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بھی آپ نے گرائی۔ مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب اپنی پالیسی بدلی تو ان کو بتانا بھول گئے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا بھول گئے، اسی لیے یہ پیچھے رہ گئے اور باقی ادارہ آگے نکل گیا اور یہ ادارے کے ساتھ آگے نہیں گئے۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ 2021 سے نیوٹرل ہو چکے ہیں، آپ تو کسی سیاسی چیز کے اندر جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر رہے۔ آپ اپنے آپ کے بیانات آج بھی پڑھے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ نیوٹرل کہاں گیا؟ آپ بتا دیں ہمیں نیوٹرل کہاں ہے۔ اگر آپ نیوٹرل نہیں تھے تو اب قوم کے سامنے معافی مانگیں آ کے کہ آپ نے ملک کا یہ یہاں اس نیج تک پہنچانے میں آپ کا کردار ہے۔ آپ کی وجہ سے ملک کی بدترین مہنگائی ہو چکی ہے۔ آپ نے خود اس بیان کے اندر، میں کوئی اپنے الفاظ نہیں استعمال کر رہا، یہ آپ کا ہی آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے انٹرویو کا، آپ کی اجازت سے لکھا ہوگا۔ وہ تاریخ لکھتے ہیں اوپر کہ فروری کے مہینے میں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، پھر ایک یہ نشست طویل انٹرویو میں تبدیل ہو گئی۔ آپ تو اپنے تمام جرائم کا کھلم کھلا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ نے یہ تمام جرائم کی ہیں، آپ پر تو فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تو قوم سے معافی مانگے خدا را، اس کو آپ ملک کو کس نیاج تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ابھی اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ خیر جی، پھر وہ لکھتے ہیں کہ اور یہ مقبول جان کا ذکر ہوا تو جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ بھی بہت جھوٹا آدمی ہے، پہلے اس کو میرے بارے میں خواب میں بشارت ہوئی تھی اور اب میری مخالفت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ارشاد بھٹی سے شناسائی کے ذکر پر جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے جیو میں نہیں رکھوایا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میرے سسر جنرل اجاز امجد کہتے تمہیں اپنے دوست کے ہاں ڈنر پر لے کر جانا۔ جب ہم اسلام آباد ان کے دوست کے گھر پہنچے تو صدر الدین ہاشوانی کا گھر تھا، میں اس وقت میجر جنرل تھا وہاں۔ صدر الدین ہاشوانی نے ارشاد بھٹی کا تعارف کروایا کہ وہ ہمارا میڈیا کا سیٹ اپ دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد بھٹی میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ جب میں کور کمانڈر بنا تب بھی میرے پاس باقاعدگی سے آتے رہے۔ انٹرویو لمبا ہے لیکن یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اس کو، کیونکہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، اور جنرل باجوہ نے عمران خان کے اس الزام کو بھی قبول کر لیا ہے کہ جنرل باجوہ کا سسر اور خاندان جنرل باجوہ پر اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور جنرل باجوہ تمام چیزیں پھر انہی کے کہنے پہ کیا کرتے تھے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے جس طرح اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا پاکستانی اور خود تمام چیزوں کا اعتراف بھی کیا ہے، اب شاید پاکستانی قوم تو انہیں معاف نہیں کرے گی۔ آخری خبر لے لیں اور وہ یہ ہے کہ کپتان کے خوف میں آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، جس میں آپ کو بتانے کی چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا ذکر کیا گیا وہاں پہ، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے۔ یہ وہ سٹوری ہے جو سب سے پہلے میں نے بریک کی تھی، آپ وہ ویلاگ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد تمام لوگوں نے اس پر بات کرنا شروع کی، لیکن یہ افسوسناک ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر اب پابندی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ آخر پر حسان نیازی کا جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حسان نیازی کے ساتھ ایک وکیل کے ساتھ آج کیا کچھ کیا گیا اس ملک کے اندر، کہ اسے گرفتار کیا گیا کسی اور مقدمے میں، اور اس کی جب ضمانت ہو چکی تھی تو فل فور پھرتیاں دکھاتے ہوئے ایسے سکنٹوں میں انہوں نے ایک ایف آئی آر لانچ کی اور اس میں گرفتار کر کے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ وکلا آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، جہاں تک آپ بھاگیں گے آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ اس ویلاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔